السلام علیکم، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا سے مزید 14 افراد جاں بحق، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 825 نئے کیسز رپورٹ۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 6759 ہو گئی۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف وزیر اعظم عمران خان نے مسلم امہ کے سربراہان کو خط لکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امت مسلمہ سے توہین رسالت اور اسلاموفوبیا کے خلاف متحد ہونے کی درخواست کی ہے۔ گستاخانہ خاکوں پر فرانس کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے، ہزاروں افراد کی شرکت۔ پشاور، کراچی اور لاہور سمیت بیشتر شہروں میں عدالتوں میں وکلاء کی جزوی ہڑتال رہی۔ کراچی میں جماعت اسلامی کی طرف سے 3 تلوار پر فرانسیسی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، شاہ محمود قریشی کا افغان ہم منصب سے رابطہ۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کو بھی الرٹ رہنا ہوگا۔ قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر نے پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع کو ایوان سے باہر نکال دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ غلط پالیسی کی وجہ سے 440 ارب کا نقصان ہوا۔ غلام سرور بولے، اپوزیشن نے اپنی بات کی، حکومتی موقف بھی سننا چاہیے۔ معیشت کو کریش کرنے والی نون لیگ موجودہ معاشی بحران کی ذمہ دار ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ دیگر ممالک اس لیے آگے نکل گئے کیونکہ وہاں میاں مفرور جیسے کرپٹ لیڈرز نہیں تھے۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں جہاز شکن میزائلوں کی فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ۔ امیر البحر کہتے ہیں کہ پاک بحریہ ملک کی سمندری سرحدوں اور بحری اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاکستان میں سزا مکمل کرنے والے 5 بھارتی جاسوس رہا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ کہتے ہیں کہ بھارتی قیدیوں کو سزا مکمل ہونے پر 26 اکتوبر کو رہا کیا گیا۔ وفاقی حکومت کا ملک بھر میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے کابینہ اجلاس میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پیش کی تھی۔ عوام کے لیے بری خبر، جان بچانے والی 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ادویات میں بخار، سر درد، امراض قلب، ملیریا، شوگر، گلے میں خراش اور فلو کی دوائیں شامل ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں 10,000 سے تجاوز کر گئیں۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2,22,887 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس میں مسلسل اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کینیڈا کے اکثر شہری کرونا وبا کی دوسری لہر کے دوران یا آئندہ سال انتخابات نہیں چاہتے۔ ایک سروے کے مطابق 47% لوگوں نے اس دوران الیکشن کی مخالفت کی۔ اس سروے میں 23 سے 25 اکتوبر تک 1523 افراد نے حصہ لیا۔ جی ٹی اے میں اس موسم سرما کی پہلی مگر معمولی برف باری سے موسم سرد ہو گیا، جبکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ شدید سرد موسم کے سبب ہیلووین کی سرگرمیوں میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ ٹورنٹو کے پیئرسن ایئرپورٹ پر باہر ممالک سے آنے والوں کا کرونا ٹیسٹ ہوگا۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہونے پر ٹورنٹو میں وائرس ٹیسٹنگ پروگرام لاگو کیا جانا چاہیے۔ کینیڈا بھر میں فی الحال دوسرے ممالک سے آنے والے افراد 14 دن تک قرنطینہ میں رہنے کے پابند ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کی وبا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ جو بائیڈن کی ٹرمپ پر تنقید۔ ترکی کا فرانس کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ فرانسیسی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ترکی ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دینے سے باز رہیں۔ امریکہ میں ایک اور سیاہ فام شخص پولیس کے ہاتھوں ہلاک۔ شہری سڑکوں پر نکل آئے، پولیس نے 90 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ امریکہ میں جاری الیکشن مہم کے ٹرمپ کی پیغام رسانی کے لیے استعمال کی جانے والی ویب سائٹ پر سائبر حملہ کیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کام جاری ہے۔ بھارت اور امریکہ کے مابین حساس سیٹلائٹ معلومات کے تبادلے کا معاہدہ طے پا گیا، جس پر پاکستان نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔
امریکی سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری دفاع کے دورہ بھارت کے دوران خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے رسوخ کو روکنے کے لیے دفاعی مذاکرات ہوئے۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,43,59,079 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 11,73,838 ہو گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے مزید 14 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,759 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,30,200 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 825 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,03,314، سندھ میں 1,44,449، خیبر پختونخوا میں 39,189، بلوچستان میں 15,859، گلگت بلتستان میں 4,200، اسلام آباد میں 19,300، جبکہ آزاد کشمیر میں 3,889 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 43,47,155 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,477 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,11,814 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 611 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 14 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,759 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,342، سندھ میں 2,604، خیبر پختونخوا میں 1,271، اسلام آباد میں 214، بلوچستان میں 149، گلگت بلتستان میں 92 اور آزاد کشمیر میں 87 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خط میں کہا کہ اسلام اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے بند ہونے چاہیے۔ آج ہم اپنی امت میں بڑھتی ہوئی تشویش اور بے چینی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مغربی دنیا میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ غصہ خاکوں کے خلاف وزیر اعظم عمران خان نے مسلم امہ کے سربراہان کو خط لکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خط میں کہا کہ اسلام اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے بند ہونے چاہیے۔ آج ہم اپنی امت میں بڑھتی ہوئی تشویش اور بے چینی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مغربی دنیا میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسلم امہ کے سربراہان کو لکھے گئے خط میں مزید کہا کہ ہمیں اس گستاخی کے خلاف متحد ہو کر آواز بلند کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسلم سربراہان کو لکھے گئے خط میں یہ بھی کہا کہ ہمیں مغرب کو بتانا ہوگا کہ اس گستاخی کی وجہ سے ہم کتنے دکھی ہیں۔ وزیر اعظم نے خط میں مزید کہا کہ قیادت کی سطح پر حالیہ بیانات اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات اس بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی عکاس ہیں، لہٰذا ہمیں مغربی دنیا کو سمجھانا چاہیے کہ ہر مذہب کے اقدار کا اپنا الگ نظام ہے۔ فرانس میں حکومتی سرپرستی میں گستاخانہ خاکے آویزاں کرنے کے خلاف ملک بھر میں چھوٹے بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے، جس میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ فضا فرانس مرد آباد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ فرانس میں حکومتی سرپرستی میں گستاخانہ خاکے آویزہ کرنے کے خلاف ملک بھر میں چھوٹے بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے، جس میں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں خطبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر فرانس کے مکروہ اقدام کے خلاف نعرے درج تھے اور فضا فرانس مرد آباد کے نعروں سے گونجتی رہی، جبکہ فرانسیسی صدر کا پتلا بھی نذر آتش کیا گیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ فرانس کی مکروہ جسارت پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان رنجیدہ ہیں اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں۔ پشاور، کراچی اور لاہور سمیت بیشتر شہروں میں عدالتوں میں وکلا کی جزوی ہڑتال رہی۔ وکلا نے بھی غصہ خاکوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے تمام عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کی طرف سے 3 طلباء پر فرانسیسی حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ کراچی بار کے تحت وکلا نے ایم اے جناح روڈ پر ریلی نکالی اور علامتی دھرنا بھی دیا۔ جامع کراچی میں
بھی اساتذہ نے فرانس کے خلاف ریلی نکالی اور احتجاج کیا۔ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی قیادت میں تاجروں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ انہوں نے فرانس کے صدر کی تصاویر پر پاؤں رکھے اور شدید نعرے بازی کی۔ نارنگ منڈی میں بھی انجمن تاجران نے ناموس رسالت ریلی نکالی، جس میں تمام مسالک کے علماء، امن کمیٹی، سیاسی رہنماؤں سمیت سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ملک دشمن قوتوں کا اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کچھ قوتیں پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں۔ ملک دشمن قوتوں کا اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے جو پاکستان کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کو بھی الرٹ رہنا ہوگا۔ پوری قوم کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کل شام افغان وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی، کوئٹہ اور پشاور کے دھماکوں کا ذکر کیا، اپنی اطلاعات اور خدشات پر ان سے بات کی۔ انہیں کہا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ کوئٹہ میں پی ڈی ایم جلسے کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا تھا۔ گستاخانہ خاکوں پر ایک طبقہ سیاست کرنا چاہتا تھا۔ حکومت اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیکیورٹی کا مکمل بندوبست کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے پیپلز پارٹی کے ارکان آغا رفیع اللہ کو ایوان سے باہر نکال دیا۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ کے احتجاج پر سیخ پا ہو گئے اور انہیں ایوان سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا شور شرابہ کرنے والوں کو ایوان سے باہر لے کر جائیں، یہ پورے سیشن میں ایوان میں نہیں آ سکتے۔ آپ ایوان کی کارروائی میں بہت مداخلت کرنے لگ گئے ہیں، انہیں فوری طور پر ایوان سے باہر نکالیں۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے بات کرنے کا موقع نہ ملنے پر احتجاج کیا تھا۔ اس سے قبل لیگی رہنما خواجہ آصف نے کہا گندم سرپلس تھی، آج درآمد کر رہے ہیں۔ غلط پالیسی کی وجہ سے 440 ارب کا نقصان ہوا۔ گندم کی کاشت بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ کسان کو صرف 40 ارب دیے جائیں تو گندم میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ گندم کے معاملے پر حکومت اپنوں کو نواز رہی ہے۔ گندم کی درآمدی قیمت 2000 روپے من مقرر کی جائے۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان کا کہنا تھا اپوزیشن نے اپنی بات کی، حکومتی موقف بھی سننا چاہیے۔ اپوزیشن کی تجویز کا ہم خیال رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے اپنی سفارشات دی ہیں، سندھ حکومت نے گندم سے متعلق اپنی سفارشات نہیں دیں۔ اپوزیشن کی تجاویز کو ضرور زیر غور لائیں گے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ معیشت کو کریش کرنے والی نون لیگ موجودہ معاشی بحران کی ذمہ دار ہے۔ عوام جانتی ہے کہ 3 دہائیوں سے لوٹ مار میں مصروف ٹولے نے ملک کو ڈگرگوں معیشت کی صورتحال تک پہنچایا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے نون لیگی رہنما احسن اقبال کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دیگر ممالک اس لیے آگے نکل گئے کیونکہ وہاں میاں مفرور جیسے کرپٹ لیڈرز نہ تھے، نہ ہی ان ملکوں پر ارسطو جیسے درباری مسلط تھے۔ جمہوریت کو اپنی کرپشن کے لیے استعمال کرنے والے جعلی چیمپئن بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو حکومت ملتے ہی 11 ارب ڈالر قرض کی قسط کی ادائیگی کا چیلنج اور 20 ارب ڈالر کا خسارہ ملا۔ مسلم لیگ نے 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 19 ارب 19 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز پر چھوڑا۔ گزشتہ ماہ 73 ملین ڈالر کا سرپلس ہوا۔ گزشتہ ماہ برآمدات 29% بڑھی جبکہ ترسیلات زر میں 9% اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ معیشت کی یہ بہتری عمران خان کے ویژن کی وجہ سے ہے۔ کاروبار جیسے آپ نے مہنگی بجلی کی وجہ سے تباہ کیا، آج دوبارہ بحال ہو رہا ہے۔ صنعتوں کی ترقی سے نوکریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج نوجوانوں کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے قرض دیے جا رہے ہیں۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں سطح سمندر اور فضا سے جہاز شکن میزائلز کی فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں سطح سمندر اور فضا سے جہاز شکن میزائلوں کی فائرنگ کی مشقیں کی گئی ہیں، جس میں پاک بحریہ کی جنگی بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر نے کامیابی سے اپنے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل امجد نیازی نے میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ امیر البحر ایڈمرل امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پاک بحریہ کے جوان اور آفیسرز
ملک کی سمندری سرحدوں اور بحری اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ میزائلز فائرنگ کا شاندار مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان نے اپنی سزا پوری کرنے والے 5 بھارتی جاسوسوں کو رہا کر کے واپس بھارت بھیج دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بھارتی ہائی کمیشن نے فوجی عدالت سے سزا پانے والے اپنے مجرمان کی رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف پیش کیا گیا تھا کہ لاہور جیل میں قید 3 بھارتی مجرم اور کراچی جیل کے 1 مجرم کو پاکستان میں جاسوسی اور دہشت گرد کارروائیوں پر سزا ہوئی۔ جیل میں موجود بھارتی قیدی اپنی سزا پوری کر چکے، قانونی طور پر ایسی کوئی وجہ نہیں کہ وہ جیل میں قید رہیں۔ سزا پوری کرنے کے بعد قیدیوں کو جیل میں رکھنا آئین پاکستان کے تحت دی جانے والے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ قیدیوں کو رہا کر کے واپس بھارت بھیجنے کی ہدایت کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دہشت گردی اور جاسوسی میں ملوث بھارتی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ 8 بھارتی شہریوں کی رہائی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس اتھر منولا نے کی۔ وزیر داخلہ کی جانب سے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ نے عدالت کو بتایا کہ 5 بھارتی قیدیوں کو سزا مکمل ہونے پر 26 اکتوبر 2020 کو رہا کر دیا گیا۔ عدالت نے 4 بھارتی شہریوں کو رہا کرنے سے متعلق ایک درخواست نمٹا دی۔ کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ کیا ہوا؟ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے آج کابینہ اجلاس میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی پلان تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک سے اگلے جمعے 12 تا 18 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ صوبے بھی وفاقی حکومت کی ہدایات کے مطابق ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے۔ اس سے قبل کابینہ کے اجلاس میں فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات اور گستاخانہ خاکوں کی تشہیر کی کھلی حمایت کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ کابینہ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے بڑھ کر کچھ نہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس معاملے پر احتجاج کے لیے ہر ممکن فورم پر آواز بلند کی جائے۔ کابینہ نے اسلاموفوبیا سے متعلق OIC کے پلیٹ فارم سے دنیا میں آگہی پھیلانے پر بھی زور دیا۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی۔ جان بچانے والی 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ حکومت نے ڈرگ مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ 94 دواؤں کی قیمتوں میں 9 سے 262% تک اضافہ کر دیا گیا۔ ادویات میں بخار، سر درد، امراض قلب، ملیریا، شوگر، گلے میں خراش اور فلو کی دوائیں شامل ہیں۔ حکومتی ناقص پالیسیوں کی بھیٹ چڑھانے والی ادویات میں اینٹی بایوٹکس، پیٹ درد، آنکھ، کان، دانت، منہ، بلڈ انفیکشن کی دوائیں، جلد کے امراض، زچگی کے بعد استعمال ہونے والی ادویات سمیت مختلف دوائیں مہنگی ہو گئیں۔ 68 مقامی دواؤں اور 26 امپورٹڈ دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ حکومت کا کہنا ہے مارکیٹ میں دواؤں کی دستیابی کم ہونے سے وفاقی حکومت کو مجبوراً اضافہ کرنا پڑا۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ اور خام مال مہنگا ہونا بھی وجہ بنی۔ فارماسیوٹیکل کمپنیاں جون 2021 تک قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے کی مجاز نہیں ہوں گی۔ خیال رہے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری 22 ستمبر کو کابینہ نے دی تھی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔